اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ جب تک ہمارا دنیا میں رہنا ہمارے لیے بہتر ہے ہم دنیا میں رہیں، اور جب ہماری موت بہتر ہے ہم دنیا سے جائیں۔ موت کی دعا نہیں کریں، موت کی تمنا نہیں کریں، لیکن موت سے محبت ضرور کریں۔ اور اگر موت کی تمنا اس معنی میں کریں کہ دنیا سے بہتر ہے تو بات الگ ہے، لیکن مصیبت کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے جب وہ موت نہیں مانگے، خودکشی نہیں کریں۔ خودکشی حرام ہے، اور جو خودکشی کرے گا حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کی ہے۔ اس لیے خودکشی سے بچیں۔ اور بری موت ہم جس کو کہتے ہیں نا، کسی کو کرنٹ لگ جائے وہ مر جائے، دیوار میں دب کے مرے، ایکسیڈنٹ میں مرے، لوگ کہتے ہیں بری موت مرے۔ نہیں، یہ بری موت نہیں ہے، یہ تو شہادت کی موت ہے۔ بری موت کفر کی موت ہے، بری موت گناہوں میں موت ہے۔ ہاں، بری موت گناہوں میں موت ہے۔ بری موت جو ہے اللہ کی ناراضگی والی موت ہے۔ جو موت بری تھی ہم اس کو بری نہیں سمجھتے، اور جو موت شہادت کی موت تھی ہم اس کو، کوئی ایکسیڈنٹ مر گیا، لوگ کہتے ہیں کہ یار ابھی وہ نکلے گا، سب کو ستائے گا، وہ تو بھوت بن گیا ہے کیونکہ وہ بری موت سے مرا ہے، حالانکہ وہ تو شہید ہوا ہے۔ مسلمان اگر ایکسیڈنٹ میں مرے تو وہ شہید ہوا ہے، اگر وہ ڈوب کے مرے تو شہید ہوا ہے، اس کو جلا دیا گیا تو وہ شہید ہوا ہے، اگر کوئی عورت بچے کی پیدائش کے وقت ڈیلیوری میں مری ہے تو وہ شہید ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو ناپاک دنیا سے گئی ہے، پتہ نہیں وہ کتنوں کو لگے گی، وہ کتنوں کو لگے گی چڑیل بن کر کے۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ وہ بچے کو جنم دیتے دیتے دنیا سے گئی ہے، وہ جہاد کرتے کرتے دنیا سے گئی ہے، اس کا مقام شہادت ہے، وہ شہید ہے، وہ ناپاک نہیں گئی ہے دنیا سے، وہ شہید ہو کر کے گئی ہے دنیا سے۔ دین معلوم نہیں ہے لوگوں کو، زبردستی بکواس کرتے رہتے ہیں اور کافروں سے عقائد لے کر کے اس کو زہر کی طرح اگلتے رہتے ہیں، نہیں سیکھتے ہیں دین، اور بکواس کر کے اپنی بھی آخرت خراب کرتے ہیں، لوگوں کی بھی آخرت خراب کرتے ہیں۔ جو انتقال کر گیا، مسلمان ہو یا کافر، اس کی روح جو ہے وہ چلی گئی اس کی منزل کی طرف، اب وہ کبھی نکل نہیں سکتا، وہ کسی کو لگ نہیں سکتا۔ پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں جو خبیث جنات ہوتے ہیں وہ تمہارے عقائد کو متزلزل کرنے کے لیے فلاں فلاں اور فلاں کا نام لیتے ہیں، ورنہ روحیں ایک مرتبہ چلی گئی، اب وہ روح دوبارہ کسی کے جسم میں نہیں آ سکتی۔ ہمارے یہاں یہ عقیدہ نہیں ہے، روح ایک ہے، اور وہ جسم سے نکل گئی پھر وہ دوبارہ کسی کے جسم میں نہیں جائے گی۔ یہ سب غلط عقیدے سے توبہ کرو، غلط نظریات سے توبہ کرو۔ اگر وہ کافر کی روح ہے تو کافر کی روح یا تو اس کے مرگٹ پر ہوگی، یا تو سجین میں ہوگی، یا تو ایک نالہ ہے بابل کے مقام پر وہاں اس کی روح ہوگی۔ مومن ہے اس کی روح یا تو قبر پر ہوگی، یا تو زمزم کے کنویں پر ہوگی، یا تو کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی، یا تو عرش اعظم کے نیچے ہوگی۔ جیسا اس کا مرتبہ ہے وہاں اس کی روح ہوگی۔ تو نہ مومن کی روح نہ کافر کی روح، وہ کافر کی روح تو قید ہو گئی، مومن کی روح اللہ پاس ہے، اور اب بتائیں کہ وہ کون کس کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ سب غلط نظریات سے توبہ کرو۔